ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی جہاں تمہارا جانور ذبح ہوتا ہے، جہاں تم نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے رکھا ہے وہاں پر یہ گھر میں ہوتا وہ عورت جا سکتی ہے، اپنی قربانی کے پاس رہو، اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا یعنی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین زندگی کے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بولو اس سے اچھا عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ گوشت ہم کھائیں گے لیکن حدیث میں فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے میری راہ میں قربانی کو پیش کیا ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی میں تو آپ کی بیٹی ہوں تو صرف میرے ساتھ یہ فضیلت ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ فضیلت ہے؟ میرے پیاروں ہمارے آقا تو رحمت للعالمین تھے، فرمایا بیٹی فاطمہ نہیں، یہ تو میری قیامت تک آنے والی امتی کے ساتھ یہ فضیلت ہے، یعنی میرا کوئی امتی قیامت تک کے آنے والا کوئی امتی قربانی کرے گا زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کی باتوں پر یقین نصیب فرما دے۔ میرے پیاروں یقین کے ساتھ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرما دے۔ قربانی کے جانور کا خون بھی بہرحال خون ہی ہے، مگر یہ خون چونکہ اپنی کسی ذاتی منفعت کے لیے یعنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بہایا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانثاری اور وفاداری کی نقل اور سنت رسول کی اتباع میں اور اپنے پروردگار کی رضامندی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے بہایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس خون کو اللہ رب العالمین کے یہاں ایک خاص درجہ ہے، ایک خاص مقام ہے اس خون کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ اس کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ میرے پیارو اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر قربانی کرنا اگر آدمی کوئی جانتا ہے تو مستحب اور اچھا یہی ہے کہ وہ خود اپنے جانور کے گلے پر چھری چلائے۔ اگر عورت جانتی ہے تو عورت کو بھی کہا جائے کہ تو اپنے جانور پر چھری چلا بشرطے کہ وہ غیر محرم کے سامنے نہ آئے۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر آپ کی عورتیں چلاوے تو پھر چھری کو سنبھال کے رکھ دینا، اس لیے کہ جب وہ جانور پر چلا سکتی ہے تو کبھی آپ پر بھی چلا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو تو پتا کہ میں نے جانور کو ذبح کر دیا تو انسان کو ذبح کرنا کون سا مشکل ہے۔ جب آپ نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو پھر آپ پر بھی چل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو کہو کہ بھئی تو تیرے بکرے پر چھری چلا یا تو تیری بکری پر چھری چلا تو پھر اس چھری کو اس کے سامنے مت رکھنا ورنہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا میرے محبوب یہ قربانی کیا ہے جس کو ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے کر کیا پھر اس کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمیں انعام کیا دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر جانور کے بدن پر بال نہ ہو، بلکہ بہت سے جانور جیسے دمبا ہے اس کے بدن پر تو بال نہیں ہوتے، وہ تو اون ہوتا ہے جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا، بالوں کو بھی تو نہیں گنا جا سکتا لیکن اون تو بال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ملتی چلی جائے گی۔ میرے پیارو اگر کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے تو بولو کس کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے؟
اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کیا. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت میں اعلان ہو جائے گا, میرے بندو جس نے دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کیے ہیں, اگر مجھے راضی کرنا مقصود تھا تو آؤ میرے پاس سے بدلہ لے جاؤ, اور اگر دنیا والوں کے لیے کیا تھا, جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا اس کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں بدلہ دے دے گا. اور قرآن کریم میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو, ان صلاتی میری نمازیں, میری جانی عبادتیں, میری مالی عبادتیں, میری قربانی, ونسکی ومحیایا میرا زندہ رہنا, ومماتی میرا مرنا, للہ رب العالمین سب کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے ہیں. تو ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے. انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کی نیت اخلاص, اس کو نیت اخلاص یعنی جتنا اس کا اخلاص ہوتا ہے اس کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے, مقدار اور تعداد پر نہیں. مگر قربانی ایسا عمل ہے کہ اس کی مقدار بھی مطلوب ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی. چنانچہ قربانی کا جانور بھی کل قیامت کے روز نیکیوں میں تبدیل ہو کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو. قربانی کے دن سب سے افضل عمل قربانی ہے, اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور جس نے اس کو ذبح کیا ہے وہ اپنے سینگوں, بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قبول ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم خوش دلی سے قربانی کرو, بوجھ سمجھ کر نہ کرو کہ شریعت نے مجھ پر واجب کر دی ہے, کرنے کی ضرورت کیا, یہ خیال مت لاؤ, بلکہ خوش دلی سے کرو. اس لیے میرے پیارو کل قیامت کے میدان میں سب کو جمع ہونا ہے. بولو بے شک حساب کتاب ہونا ہے, جنت کا فیصلہ ہوگا, جہنم کا فیصلہ ہوگا. لیکن فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایک پول بنا ہوا ہوگا اور وہ پول جہنم پر ہوگا. قرآن کریم میں موجود ہے 16ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے فرماتے وہ پول کا راستہ 1500 سال کا ہوگا. تمہارے یہاں کے پول تو بہت بڑے بڑے ہیں, وہ پول تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جیسا جانور قربان کیا ہوگا کل قیامت میں جنت میں جانے کے لیے وہ جانور اس کی سواری بن جائے گا. تو اگر تم جنت میں جانے کے لیے جتنی پاورفل سواری چاہتے ہو اتنا پاورفل جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرو. ایک اور حدیث میں کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اٹھو اور قربانی کے پاس ذبح کرتے, قربانی کے پاس یعنی قربانی جب تمہارا بکرا یا کوئی جانور ذبح ہو رہا ہے تو اس وقت اس کے پاس کھڑے رہو, اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن, پھر ہمارے نبی نے آگے فرمایا یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے عمل کے ترازو میں 70 گنا یعنی 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا. تم نے 10 کلو کا بکرا خریدا ہے, کل قیامت میں تمہارے نامہ اعمال میں اگر اللہ نے قبول کر لیا تو وہ بکرا 70 کلو کا رکھا جائے گا. اللہ پاک انعام فرماتے لیکن جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اور انعام ملتا جائے گا. لیکن یہی بات حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف ہمارے ساتھ خاص ہے یا اوروں کے ساتھ بھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے ساتھ یہ فضیلت خاص ہے. میرے پیارو ہم دنیا کی آگ کا مقابلہ کر سکتے؟ بولو دنیا کی گرمی کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو بے شک ہم جہنم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جہنم سے بچنے کے لیے ہم بہت سے وظائف بھی پڑھتے ہیں, بہت سی دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ راضی ہو جائے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے صحابہ کرام کے دلوں میں ڈر اللہ کا بڑا زبردست تھا, ان کی زندگی بڑی مثالی زندگی تھی. ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں اور صبح میں روتے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
يستغفرون. صبح میں رونے کے بعد بھی اللہ کے سامنے مانگتے ہیں. اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ الہ العالمین، میرے پاس ایسے کوئی نیک عمل تو نہیں ہے کہ میں تجھ سے جنت کی طلب کر سکوں، میں تجھ سے جنت کا ٹھکانہ مانگ سکوں، لیکن الہ العالمین میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، بس تجھ سے اتنی دعا مانگتا ہوں، اگر تو مجھے جنت نہ دینا چاہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے جہنم سے بھی آزاد کر لینا، یعنی مجھے جہنم میں بھی نہیں جانا. تو میرے پیارو، حدیث میں کیا فرمایا؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی. اس لیے قربانی ضرور کریں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے ہیں. اللہ کی راہ میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. میرے پیارو، ہمارے نبی کو تو جانور بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی کی غلامی تو جانور بھی کرنے کو تیار ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے تو اونٹ فوراً آگے بڑھ رہے تھے اور اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں. اور 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے کیوں ذبح کیے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ آپ کی زندگی کے کتنے سال تھے؟ 63 سال تھے. ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ، یعنی ایک اونٹ کے 7 حصے ہوتے تو کتنے اونٹ ہو گئے؟ اندازہ لگاؤ. تو میرے پیارو، ہمارے نبی نے تو اپنی امت کے لیے بھی قربانی کی ہے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کے ہم پر احسانات اتنے کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ 2 جانور کو ذبح کرتے تھے، 2 جانور کو قربان کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ 2 جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ایک جانور تو میرا ہے اور ایک جانور میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر فرمایا کہ میرے محبوب نے مجھے وصیت کی تھی، میرے محبوب مجھے کہہ کر دنیا سے تشریف فرما ہوئے تھے کہ علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. میرے پیارو، ہمارے نبی ساری زندگی ہمارے لیے روئے، تو امتی کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اگرچہ پوری قربانی چھوٹے جانور کی نہ کر سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ایک حصہ تو دے سکتا ہے. اور مسئلہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، اگر مختلف آدمی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ایک بڑے جانور میں مختلف آدمی مل کر حصہ دیں گے تب بھی ثواب ضرور ملنے والا ہے. اور میرے پیاروں، میں نے پہلے بھی بتا دیا، قربانی نہ کرنے پر ہمارے نبی نے سخت سے سخت وعید بیان فرمائی ہے. جس کے پاس طاقت ہے، اللہ نے جس کو مال دیا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش رقم یا اس کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، ہمارے نبی فرماتے اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب آئے، وہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے. اور میرے پیارو، اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے. اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے محبت نصیب فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.